اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہی رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملاتا۔ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تب تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی ایک دعا نصیب بدل دیتی ہے، اس لیے تہجد پڑھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل کرنے کے لیے پہلے سے بہترین بھیج دیتا ہے۔ بلند خیالی انسان کا وہ حاصل ہے جو کوشش سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ اپنا کردار، اپنا انداز گفتگو اور لوگوں سے ملاقات کرنا اس قدر خوبصورت بنا لیجئے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے، سنے اور ملے تو آپ کے جیسا بننے کی تمنا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دوستی کے اہل نہ ملے تو بھی کسی نااہل سے دوستی مت کرنا۔ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ مصروفیت۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہے۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دے، فرمایا کہ بس دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر سکے۔
زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل و غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ گلے میں تعویذ کی جگہ اگر پیر صاحب کو بھی الٹا لٹکا لو تو پھر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے کہ آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ 9 باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ پہلا، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ اللہم احفظنا۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے دل نہ کرے تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو کہ دل نہیں ہے، جسم تھکا ہوا ہے، لیکن تیری محبت میں آئے ہیں اے اللہ۔ کوئی عروج بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی زوال بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے عروج اور زوال میں اللہ کا شکر گزار رہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ عروج میں اگر نظریں اور لہجہ نرم ہوں تو زوال میں تکلیف نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی اپنا سکون برباد نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لے گا۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔